بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس 8 ہسٹری میں لیسن یعنی یونٹ نمبر 1، برٹش کمیونیکیشن سسٹم اینڈ اٹس ایڈوانٹیجز، یعنی کہ کمیونیکیشن سے مراد رسائی ہے۔ تو رسائی جو ہیں اس میں ذرائع آمد و رفت بھی شامل ہے، نقل و حمل، اس میں رسائی تار کے ذریعے بھی شامل ہے، یعنی کہ کمیونیکیشن میں یہاں برٹش کمیونیکیشن سسٹم جو ہیں، اسی کمیونیکیشن میں ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ ذرائع آمد و رفت، گاڑیوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام پہنچانے کے لیے ٹیلی گراف یعنی کہ تار کے ذریعے۔ تو برٹش کمیونیکیشن سسٹم سے مراد برطانیہ یا انگریز کا جو نظام ہے کمیونیکیشن کا، رسائی کا، ذرائع آمد و رفت، نقل و حمل، تار کے ذریعے پیغام پہنچانا وغیرہ، یہ کمیونیکیشن سے مراد ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک پر کافی ڈسکشن کی تھی وہ اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، جس میں انگریزوں نے یہاں انڈیا سے زیادہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ورک، تاکہ یہاں پر سارا نظام اکنامک اور سوشل یہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے، مکمل طور پر اینڈ تک پہنچ جائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مفاد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے برٹش کمیونیکیشن سسٹم اینڈ اٹس ایڈوانٹیجز، اس کے فوائد۔ تو برٹش گورنمنٹ انٹروڈیوسڈ ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم، یہاں پر جدید طرز کا جو نقل و حمل کا نظام تھا وہ یہاں پر متعارف کرایا انگریز گورنمنٹ نے۔ لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن میں یاد رکھ لے کہ benefits of this went to British and Indian people got supplementary benefits۔ کمیونیکیشن سسٹم جو ماڈرن انٹروڈیوس کرایا انگریز گورنمنٹ نے، تو اس کے زیادہ سے زیادہ بیسک فائدے جو ہیں، فوائد جو ہیں، وہ برٹش انگریز کو حاصل ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑے مفاد وہ انڈین کو حاصل ہو گئے۔ لارڈ ڈلہوزی فاؤنڈڈ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ان 1854۔ جب لارڈ ڈلہوزی نے یہاں پر اقتدار سنبھال لیا تو انہوں نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ فلاح و بہبود کا، لوگوں کے لیے رفاہ عامہ کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اوپن کرایا، تاکہ لوگوں کے رفاہ عامہ، لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اسی طرح جی ٹی روڈ یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہیں، وہ کلکتہ سے پشاور تک جو روڈ تھا اس کی دوبارہ جو ہیں کیا کی گئی، مرمت کی گئی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں یاد رکھ لے کہ انڈیا میں زیادہ تر فوکس جو تھا انگریز کا وہ یہاں کے منرل پر تھا، یہاں سے را مٹیریل وہ اپنے ملک برٹش پہنچاتا، اور وہاں ان را مٹیریل سے مختلف قسم کی چیزیں بنا کر یہاں انڈیا میں پھر مہنگے داموں جو ہیں وہ فروخت کرتا۔ گنگا کنال جو ہیں وہ کمپلیٹ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ 1853 الیکٹرک ٹیلی گراف سسٹم انٹروڈیوسڈ ہو، یعنی کہ جو برقی تار والا سسٹم تھا، جیسا کہ پہلے
وہ ٹیلیفون جب آیا تار کے ذریعے، اب بھی تار کے ذریعے مختلف قسم کے پیکس جس میں ہر قسم کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، تو اس وقت الیکٹرک ٹیلی گراف سسٹم جو ہیں وہ یہاں پر متعارف کرایا تاکہ انگریز اپنے مفاد کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اسی طرح پوسٹل ایڈریس تھا، پوسٹل سسٹم تھا، واز میڈ افیکٹیو، یعنی کہ جو ڈاک کا نظام تھا وہ بھی زیادہ پر اثر بنا لیا، اس میں بھی کافی ورک کی گئی۔ ریلوے لائنز ور لیڈ ان مڈ آف 19th century، 19th century کے درمیان میں مڈ میں ریلوے لائن جو ہیں وہ بھی بنائی گئی، بچھائی گئی، اور اسی طرح ریپیئرڈ روڈز اینڈ کنسٹرکٹڈ نیو ونز، نئے روڈ جو ہیں وہ بھی بنائے گئے اور جو روڈ پہلے سے موجود تھے ان میں مرمت کی گئی۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فوائد کیا ہیں کمیونیکیشن سسٹم کے، تو اس کا سب سے بڑا پیدا جو ہے وہ ڈیپلی افیکٹڈ دا اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف، یہاں کا جو اکنامک، اقتصادی، سیاسی اور جو سماجی زندگی تھی وہ ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، یعنی اس میں کافی ترقی ہوئی۔ لارڈ ڈلہوزی گیو کنٹریکٹ ٹو انگلش کمپنیز ڈیو ٹو وچ فارن انویسٹمنٹ انکریزڈ۔ لارڈ ڈلہوزی جو تھا انہوں نے یہاں پر مختلف قسم کے منرلز وغیرہ کا جو ٹیکے تھے وہ اپنے انگریز کمپنیوں کو دے دیے، جس سے فارن جو انویسٹمنٹ تھا، بیرونی سرمایہ کاری جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ انویسٹمنٹ سے مراد پیسے لگا کر ایک پروجیکٹ میں اس سے زیادہ پیدا حاصل کرنا۔ اسی طرح برٹش گاٹ سکسیس فرام الیکٹرک ٹیلی گرام اینڈ دے سکسیس ان وار آف انڈیپینڈنس، انہوں نے الیکٹرک ٹیلی گرام کا جو تجربہ کیا وہ متعارف کرایا، تو اسی ٹیلی گرام کے ذریعے جنگی آزادی میں انگریز جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ برٹش آلسو ڈیولپڈ کانٹیکٹس ود دا ہیلپ آف الیکٹرک ٹیلی گرام، اسی الیکٹرک ٹیلی گرام کے ذریعے برٹش جو ہیں وہ آپس میں اور رابطے میں رہے۔ Through railway lines, road strengthened, British obtain raw material easily. ریلوے لائنز اور روڈ کو مضبوط بنانے سے جو را مٹیریل کا مسئلہ تھا وہ انگریز کے لیے حل ہو گیا، اور پھر انگریز کو را مٹیریل وہ بہت آسانی سے مل جاتی۔ اور اسی طرح ڈیولپ پورٹس اینڈ ٹک ٹریڈ ان دیئر اون ہینڈ، پورٹس مطلب بندرگاہیں تعمیر کی گئی، ان کو ترقی دی گئی، اور اسی طرح جو ٹریڈ تھی، تجارت تھی، وہ برٹش یعنی انگریز کے ہاتھوں میں آ گئی۔ After independence, these developmental tasks were further developed. جب جنگی آزادی لڑی گئی تو جنگی آزادی کے بعد یہ جو ترقیات کا ٹاسک کیے تھے انگریزوں نے وہ مزید اس کو ترقی دی گئی۔ پیارے بچوں، یہ ٹاپک جو تھا برٹش کمیونیکیشن سسٹم اور اس کے ایڈوانٹیجز، جس پر میں نے کافی ڈسکشن کی، آپ اسی لیکچر کو بار بار سنتے رہیں، اور اسی لیکچر سے آپ کا ہوم ورک جو ہے رائٹ اینڈ میمورائز دا ایڈوانٹیجز آف برٹش کمیونیکیشن سسٹم ان انڈیا۔ انڈیا میں جو برٹش کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کے جو فوائد تھے وہ سارے فوائد، ایڈوانٹیجز وہ آپ لکھ کر یاد کر لیں۔ تھینکس۔